کی میں شمیم صاحب الہ آبادی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم حضرت جاوید بھائی، جو مصرع دیا گیا ہے یہ بات سچ ہے کہ میں جب یہاں شام میں آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ برائے قطع مصرع بھی ہے، تو ایک مطلع اور ایک شعر سن لیں آپ تاکہ وہ بھی رسم پوری ہو جائے۔ مصرع ہے کہ دکھا منظر پس منظر غدیر خم کے میدان میں، دکھا منظر پس منظر غدیر خم کے میدان میں۔ دیکھیں مصرع پڑھتا ہوں کہ علی کے دشمن، یہ مطلب دیکھیں کہ صدا گونجی ادھر حیا علی کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مطلب دیکھیں صدا گونجی ادھر حیا علی کی خم کے میدان میں، صدا گونجی ادھر حیا علی کی خم کے میدان میں، دیے جلنے لگے خوشیوں کے قلب اہل ایمان میں، دیے جلنے لگے خوشیوں کے قلب اہل ایمان میں۔ چھ دیکھیں کہ علی کے دشمنوں کا حشر ہم بھی دیکھ لیں یا رب، علی کے دشمنوں کا حشر ہم بھی دیکھ لیں یا رب، دکھا منظر پس منظر غدیر خم کے منظر میں، دکھا منظر پس منظر غدیر خم کے میدان میں، دکھا منظر پس منظر غدیر خم کے میدان میں۔ اور یہ بھی ایک شعر سن لیں کہ سقیفہ سجا کر کیا ملے گا حاسدو سوچو، سقیفہ تھوڑا سا متوجہ رہے، میں سمجھ رہا ہوں منہ بھی چل رہا ہے تو وہ ظاہر ہے ذہن تو تھوڑا سا، لیکن دیکھیں کہ پس منظر دکھا منظر پس منظر غدیر خم کے میدان میں، سقیفہ اب سجا کر کیا ملے گا حاسدو تم کو، سقیفہ اب سجا کر کیا ملے گا حاسدو تم کو، علی مولا بنائے جا چکے ہیں خم کے میدان میں، سقیفہ اب سجا کر کیا ملے گا حاسدو تم کو، علی مولا بنائے جا چکے ہیں خم کے میدان میں۔ اب میں مطلب پڑھتا ہوں۔ بھیا اگر ہو گیا ہو کھا پی کے، ایک شاعر جو ہے نا ایک شعر کہنے کے لیے کبھی کبھی 2 دن بھی لگا دیتا ہے، تو 2 دن کی کم سے کم محنت یار اس کا خیال رکھو۔ ہو گیا ہو تو پلیز جا کے بیٹھ جاؤ۔ مصرع سخت ہے، بہت محنت کی ہے شاعر نے، لیکن اس کی محنت کا آپ احترام کریں۔ میں ایک مطلب پڑھتا ہوں اور آپ کی محبتوں سے حوالے مصرع پڑھ کر جڑنا چاہتا ہوں۔ مصرع یوں ہیں کہ جب نبی کے جانشین، سنیے گا جتنے لوگ ہیں بہت ہیں وہ سن لیں، جب نبی کے جانشین حیدر بنے لاکھوں کے بیچ، جب نبی کے جانشین حیدر بنے لاکھوں کے بیچ، پھر خلیفہ کیوں بنا وہ 4 دیواروں کے بیچ، دیکھیے جب نبی کے جانشین حیدر بنے لاکھوں، جب نبی کے جانشین، حق تو پورا ہو چکا ہے نا، دین پورا ہو چکا ہے، جب نبی، دیکھیں ان مصروں کی کاٹ نہیں ہے، آپ کسی کے حوالے سے بھی دیکھیں گے، جب نبی کے جانشین حیدر بنے لاکھوں کے بیچ، پھر خلیفہ کیوں بنا وہ 4 دیواروں کے بیچ۔ شعر سنیے گا،
پھر خلیفہ کیوں بنا وہ 4 دیوار؟ آدھا حوصلہ پھر خلیفہ کیوں بنا وہ 4 دیوار؟ پھر خلیفہ کیوں بنا، شعر سنیے گا، پھر خلیفہ کیوں بنا وہ 4 دیواروں کے بیچ؟ مسند اسلام پہ کچھ غاصبوں کو دیکھ کر، مسند اسلام پہ کچھ غاصبوں کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ گیا ہے دین غداروں کے بیچ۔ مسند اسلام پہ مسند اسلام پہ کچھ غاصبوں کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ گیا ہے دین غداروں کے بیچ۔ شعر سنیے گا، آپ بہت اچھے سے محسوس کریں گے۔ آپ بامبے میں رہ رہے ہیں، حالات جانتے ہیں۔ اس سے پڑھتا ہوں کہ گر نبی کو دے دیا ہوتا میاں کاغذ قلم، سنیے گا سرکار دیکھیں گے، مجھ سے پڑھتا ہوں، گر نبی کو دے دیا ہوتا میاں کاغذ قلم، جاہلوں کی بھیڑ کم ہوتی مسلمانوں کے بیچ۔ گر نبی کو دے دیا ہوتا کاغذ قلم، جاہلوں کی بھیڑ کم ہوتی مسلمان۔ اب دیکھیں میں نے جو یہ شعر نظم کیا ہے جس کو پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے قافیے کے لیے چاہوں گا بالخصوص، دیکھیں گے رعایت ہے، لفظوں کی رعایت بھی ہے اور قافیہ دیکھیں جاوید بھائی، مجھ سے پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ گر نبی کو دے دیا ہوتا میاں کاغذ قلم، جاہلوں کی بھیڑ، جنہیں غدیر کے حوالے سے ہی کچھ نہیں معلوم، وہ کیا جانیں گے؟ وہ کس کے بارے میں جانتے ہیں؟ جاہلوں کی بھیڑ کم ہوتی مسلمانوں کے بیچ، دین کی تبلیغ میں بستر لیے پھرتے ہیں کیوں؟ دیکھیے گا، اور قافیہ سرکار قافیے کے لیے عطا چاہوں گا، آپ جیسا چاہے سن لیں۔ میں دلی سے آیا ہوں آپ کی دیار محبت کو میں حاضری دینے کے لیے، آپ کی مرضی ہے، جیسا چاہے سنیں، میں پڑھنے آیا ہوں، پڑھ کے جاؤں گا۔ میں مصرے پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دین کی تبلیغ میں، بھائی بیٹھ جائیں، دین کی تبلیغ میں بستر لیے پھرتے ہیں کیوں؟ پھنس گیا ہے آج کیا اسلام بنجاروں کے بیچ؟ پھنس گیا ہے آج کیا اسلام بنجار؟ شعر سنیے گا، ارے جس نے، دیکھیے گا کہ جس نے زہرا کو ستایا پہلا دہشت گرد تھا۔ جس نے، آج آپ حالات حاضرہ پہ نظر ڈالیے، جتنا چاہیں گے آپ کو تمام مثالیں مل جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہم نہ پڑھیں تو پھر کون پڑھے گا ایسے اشعار؟ جس نے زہرا کو ستایا پہلا دہشت گرد تھا، سلسلہ ہے آج بھی یہ ان کی اولادوں کے بیچ۔ جس نے زہرا کو ستایا پہلا دہشت گرد تھا، سلسلہ ہے آج بھی یہ ان کی سلسلہ ہے آج بھی یہ ان کی۔ لطف لیجئے، مصرے کا لطف لیجئے، اللہ اکبر۔ مصرے سنیے گا کہ 2 کے بدلے 4 پڑھ لی، جمعہ بدھ کو پڑھ لیا۔ 2 کے بدلے 4 پڑھ لی، جمعہ بدھ کو پڑھ لیا۔ ایک تماشا بن گیا تھا دین مکاروں کے بیچ، ایک تماشا بن گیا تھا دین مکاروں کے بیچ۔ اب دیکھیے گا قافیہ، میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے جاوید بھائی شاید ابھی وہیں سے آئے ہیں، اور جن لوگوں نے حج کر لیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ بھائی جنہوں نے نہیں کیا، پروردگار انہیں بلا لے، وہ بھی حاجی ہو جائیں، زائرین اور حاجی دونوں ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال کربلا تو جانا چاہیے، وہ سرزمین جہاں سے ہماری نسبت ہے، حج بھی کریں۔ میں صرف اپنی بات یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں سرکار، تو وہاں دیکھتے ہیں ایک پتھر ہے جس کو سب بوسہ دے رہے ہیں۔ ایک پتھر ہے، کالا پتھر جو جنت سے آیا ہے، اسے سب بوسہ دے رہے ہیں۔ سرکار یہ شعر آپ کو یقین جانیے ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائیں گے۔ سلیم بھائی یہ مصرے آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائیں گے، سن لیجئے آپ۔ ایک پتھر ہے جو سنگ اسود ہے، سنگ اسود، کالا پتھر،
اسے سب بوسہ دے رہے ہیں. وہیں حج کے درمیان آپ نے دیکھا کہ 3 پتھر ہیں جنہیں سب پتھر مار رہے ہیں, کنکریاں مار رہے ہیں. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو میرے جیسا جاہل انسان ایک بار کے سوچنے لگے گا یہ کیا ماجرا ہے. اب مصرع پڑھتا ہوں. سنگ اسود دیکھ کر کعبے میں یہ آیا خیال, ایک بہتر ہے یہاں بھی 3 شیطانوں کے بیچ. مولانا چلے گئے, مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مولائے کائنات کے حوالے سے شعر نہیں پڑھے جا رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ سرکار آپ رکیے گا تو میں بتاؤں گا کہ مولائے کائنات کے حوالے سے کیسے شعر. دیکھیے مصرع بھی سن لیجئے, بس میں جلدی اپنی منزل کی طرف, کیونکہ وقت بھی نہیں رہ گیا. مطلب سن لیجئے, پھر سے شعر سن لیجئے, سنیے گا شعر. دلوں تک میں پہنچنے کی کوشش کروں گا, جیسا چاہے سن لیں. انشاءاللہ کبھی وقت رہے گا تو پھر, کیونکہ بہت سے قطعات میرے آپ تک پہنچے ہوں گے میڈیا کے ذریعے. سنیے گا شعر, سنیے گا. اللہ اکبر. سنگ اسود دیکھ کر کعبے میں یہ آیا خیال, ایک بہتر ہے یہاں بھی 3 شیطانوں کے بیچ. جب کبھی جانا مدینے یہ بھی منظر دیکھنا, ایک شگفتہ پھول ہے 2 جنگلی کانٹوں کے بیچ. جب کبھی جانا مدینے یہ بھی منظر دیکھنا, ایک شگفتہ پھول ہے 2 جنگلی کانٹوں کے بیچ. 2 جنگلی کانٹوں کے بیچ. میں مطلب پڑھتا ہوں, شعر مطلب سنیں گے, مطلب حاضر کرتا ہوں سرکار سنیں گے. عرض کرتا ہوں جیسے بھی دیکھیں یہ کہ بغیر عشق حیدر زندگی اچھی نہیں لگتی. بغیر عشق حیدر زندگی اچھی نہیں لگتی. ایسے ہی سن لیجئے, تھوڑا سا حوصلہ بڑھا دیجئے, تھوڑا سا حوصلہ. نایاب بھائی مصرع سنیے گا. بغیر عشق حیدر زندگی اچھی نہیں لگتی, نہ ہو خوشبو تو پھر کوئی کلی اچھی نہیں لگتی. نہ ہو خوشبو تو پھر کوئی کلی اچھی نہیں لگتی. بھائی سنیے گا. نہ ہو خوشبو تو پھر کوئی کلی اچھی نہیں لگتی. نمازوں میں درود آل پیغمبر ضروری ہے. نمازوں میں درود آل پیغمبر ضروری ہے. نہ ہو روح عمل تو بندگی اچھی نہیں لگتی. نہ ہو روح عمل تو بندگی. سنیے گا. نبی کے ساتھ تم ذکر علی بھی کیوں نہیں کرتے. نبی کے ساتھ تم ذکر علی بھی کیوں نہیں کرتے. مسلمانوں تمہاری یہ کمی اچھی نہیں لگتی. مسلمانوں میں مصرع آپ تک پہنچا کے رہوں گا انشاءاللہ. دیکھیے مسلمانوں, اللہ اکبر, تمہاری یہ کمی اچھی نہیں لگتی. علی کے ذکر سے کیا اس لیے تم منہ چھپاتے ہو. اندھیروں کو سنا ہے روشنی اچھی نہیں لگتی. علی کے ذکر سے کیا اس لیے تم منہ چھپاتے ہو. جاوید بھائی, اندھیروں کو سنا ہے روشنی, اندھیروں کو سنا ہے. شعر سنیے گا. اندھیروں کو سنا ہے روشنی اچھی نہیں لگتی. اندھیروں کو سنا ہے روشنی. نوجوانوں مصرع لے کے جائیے گا. اندھیروں کو سنا ہے روشنی اچھی نہیں لگتی. در حیدر پہ در اہل قصا سے دور رہتے ہیں ثقیفائی. مصرع پہنچ رہے نا. در اہل قصا سے دور رہتے ہیں ثقیفائی. کچھ ایسے ہیں جنہیں پاکیزگی اچھی نہیں لگتی. در اہل قصا سے دور رہتے ہیں ثقیفائی. کچھ ایسے ہیں جنہیں پاکیزگی اچھی نہیں لگتی. ارے کل ان سے تذکرہ میں نے کیا تھا جنگ خیبر کا, اب ان کو میری اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی. کل ان سے تذکرہ میں نے کیا تھا جنگ خیبر کا, کل ان سے تذکرہ
میں نے کیا تھا جنگ خیبر کا، تذکرہ کیا تھا، تذکرہ، کل ان سے تذکرہ میں نے کیا تھا جنگ خیبر کا، اب ان کو میری اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی، اب ان کو میری اچھی بات بھی سرکار، اب ان کو میری اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی۔ یہ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں میں، سنیے گا، اس کے پہلے ایک شعر یہ دیکھ لیں کہ علی ہے ساقی کوثر، جاوید بھائی علی ہے ساقی کوثر، نوجوانوں علی ہے ساقی کوثر، علی داماد پیغمبر، بھلا کس کو علی کی دوستی اچھی نہیں لگتی؟ نہیں ایسے نہ سننے دیں گے، ہاتھ اٹھا کے بیٹھا، ایسے نہ بیٹھو کرسی پہ، ایسے نہ بیٹھو، بالکل ایسے بیٹھو کہ تم محفل میں سننے آئے ہو اور شمیم الہ آبادی کو سن رہے ہو۔ میں پھر سے مصرع پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ علی ہے ساقی کوثر، علی داماد پیغمبر، بھلا کس کو کہتے ہیں، کو تو خود بھی کہتے ہیں نا، ہم بھی علی کو مانتے ہیں، علی کو چاہتے ہیں، کیسے چاہتے ہو؟ بھلا کس کو علی کی دوستی اچھی نہیں لگتی؟ بھلا کس کو علی کی دوستی اچھی نہیں لگتی؟ در حیدر پہ آؤ، کس لیے در در بھٹکتے ہو؟ ہاتھ اٹھا دیجئے، لگے کہ شعر پہنچا ہے۔ در حیدر پہ آؤ، کس لیے در در بھٹکتے ہو؟ میاں اس عمر میں آوارگی اچھی نہیں لگتی۔ در حیدر پہ آؤ، کس لیے در در بھٹکتے ہو؟ کوثر، علی ہے ساقی کوثر، علی داماد پیغمبر، علی داماد پیغمبر، علی ہے ساقی کوثر، علی داماد پیغمبر، علی داماد پیغمبر، علی داماد پیغمبر، اللہ، علی ہے ساقی کوثر، علی داماد پیغمبر، بھلا کس کو علی کی دوستی اچھی نہیں لگتی؟ در حیدر پہ آؤ، کس لیے در در بھٹکتے ہو؟ میاں اس عمر میں دیکھیے، رعایت دیکھیں گے آپ، دیکھیے یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں ساری چیزیں، ایک ایک لفظ کے لیے ذمہ داری سے شعر کے پڑھ رہا ہوں میں، اور آپ دیکھیے گا ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ در حیدر پہ آؤ، کس لیے در در بھٹکتے ہو؟ میاں اس عمر میں در در بھٹکتے ہو، میاں اس عمر میں آوارگی، نماز و روزو حج کیجئے لیکن عقیدت سے، عبادت میں ریاکاری کبھی اچھی نہیں لگتی، عبادت میں ریاکاری، ایک سچا شعر ہو گیا ہے، شاید اتنی تعریف ہوئی نہیں اس میں، ہے سچا شعر۔ عبادت میں دیکھیے، پیغام تو دینا میرا فرض ہے، آپ جیسا چاہیں سنیں، نہ داد دیں، لیکن پیغام تو جائے گا، میرا فرض ہے۔ شاعر ایک آئینہ ہوتا ہے، آئینہ دکھایا جا رہا ہے نا۔ عبادت میں ریاکاری کبھی اچھی نہیں، شعر سنیے گا، عبادت میں ریاکاری، کسی بھی کام میں ریاکاری اچھی نہیں لگتی، عبادت میں ریاکاری، شعر سنیے گا، کبھی اچھی نہیں لگتی۔ علی کے بغض میں ریاکاری دیکھیے گا، علی کے بغض میں کیسا طواف خانہ کعبہ ہے، آپ لوگ نہیں سن رہے کیا؟ مصرع پہنچ رہے ہو تو ہاتھ اٹھا دیں مہذب نوجوانوں۔ ارے علی کے بغض میں کیسا طواف خانہ کعبہ، شرارت سے بھری سنجیدگی اچھی نہیں لگتی۔ شرارت سے بھری سنجیدگی اچھی نہیں لگتی، شرارت سے بھری سنجیدگی اچھی نہیں لگتی۔ میں مصرع روکتے ہوئے، کیونکہ مجھے معلوم ہے وقت بہت کم ہے، بھائی دو شعر اور سن لے، یاد آ رہے ہیں کہ نہ جانے کیا سمجھ کر رشتہ زہرا وہ لے آئے، نہ جانے کیا سمجھ کر، مولا سلامت رکھے آپ کو، آپ تک مصرع پہنچ رہے ہیں، نہ جانے کیا سمجھ کر رشتہ زہرا وہ لے آئے، نبی کو جن کی صورت بھی کبھی اچھی نہیں لگتی، نہ جانے کیا سمجھ کر رشتہ زہرا
اچھی نہیں لگتی. کہاں تم خاک کے پتلے, کہاں وہ نور کا پیکر. کہاں تم خاک کے پتلے, کہاں وہ نور کا پیکر. مسلمانوں تمہاری بے حسی اچھی نہیں لگتی. مسلمانوں تمہاری بے حسی اچھی نہیں لگتی. شمیم اپنی تو فطرت ہے, شمیم اپنی تو فطرت ہے, جہاں میں حق بیاں کرنا. کچھ ہوں گے جن کو میری شاعری اچھی نہیں لگتی. شمیم اپنی تو فطرت ہے, جہاں میں حق بیاں کرنا. میں دو قطع اور پڑھ کے بس دو قطع جو مشہور زمانہ ہوئے میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچا دوں. مجھ سے سنیے گا, مجھ سے پڑھتا ہوں, مجھ سے سنیے گا کہ کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے. مجھ سے سنیے گا, اسی طریقے سے آپ سن لیں گے, چونکہ ہر جگہ میں نے پڑھا ہے. میں چاہتا ہوں یہ ایک سگنیچر ہے میری طرف سے یہ شعر. کنکر جو میرے منہ کے نوالوں, کنکر کھانا کھاتے وقت اگر کنکر آ جائے بھائی تو ذہن اپنے آپ منتشر ہو جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے. کھانا اچھا تھا, کنکر آ گیا, ذہن بے چین ہو گیا, کیفیت بدل گئی. کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے, سارے منافقین خیالوں میں آ گئے. کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے, سارے منافقین خیالوں میں آ گئے. ارے زہرا کا در جلا کے ستم خود ہی پھنس گیا. قاتل جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے. زہرا کا در جلا کے ستم خود ہی پھنس گیا. قاتل جو چھپ رہے تھے اجالوں میں. اس سلسلے کے آخری 4 میں سے پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی, حیات رہی تو پھر میں حاضر ہوں گا تو پھر پڑھ دوں گا. شعر سنیے گا کیونکہ وقت کم ہے. بہت بہترین شعراء موجود ہیں جنہیں آپ ابھی ملاحظہ فرمائیں گے. یہ دیکھیں 4 میں سے آخری کی رہے وفا میں پیغام کے طور پہ بھی مصرے ہیں. مصروں میں ایک نوعیت ہے, کیفیت ہے, میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچے. ارشی بھائی, رہے وفا میں ہر ایک امتحان دے دیں گے, بیان دے نہ سکے تو زبان دے دیں گے. رہے وفا میں ہر ایک امتحان دے دیں گے, بیان دے نہ سکے تو زبان دے دیں گے. ارے بیان حق میں ذرا سی بھی دیر مت کرنا, منافقین بہت ہیں اذان دے دیں گے. بیان حق میں ذرا سی بھی دیر مت کرنا, منافقین بہت ہیں.